جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آسان ترجمہ قرآن کا ہمارا یہ کورس ہے جس میں ہم قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ اور عربی گرامر کو سیکھتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کے 107 تک پڑھیں گے۔ اس چینل پر ہمارے دو کورس ہیں، ایک میں ہم قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں اور دوسرے کورس میں ہم عربی گرامر کو سیکھتے ہیں جس کی مدد سے ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ بھی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کا لائک کرنا، کمنٹس کرنا اور شیئر کرنا ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، ویڈیو پر لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا جو ہے یہ حروف ندا میں سے ہے۔ حروف ندا کا مطلب ہوتا ہے جب ہم نے کسی شخص کو آواز دینی ہو یا مخاطب کرنا ہو تو حروف ندا کو استعمال کرتے ہیں۔ ترجمہ کریں گے اے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو۔ لا تقولو، یہ نہیں کا صیغہ ہے، یعنی کسی کام سے منع کیا گیا ہے، تم نہ کہو۔ تقولو کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، بولنا۔ لا تقولو، تم نہ کہو۔ راعنا، یعنی راعنا کا لفظ نہ بولا کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے، تو جو صحابہ اکرام میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ یہ لفظ بولا کرتا تھا، راعنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو یہود جو تھے انہوں نے شرارت یہ کی کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے مخاطب کرتے تھے، راعینا، یعنی عین کے ساتھ یا کا اضافہ کر کے ایسے بولتے تھے راعینا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے ہمارے چرواہے، یعنی ہمارے نوکر، ہمارے ملازم۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو منع فرما دیا کہ صحابہ اکرام جب آپس میں بات کر رہے ہو تو راعینا کا لفظ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، یہ نہ بولا کرو، تاکہ اس لفظ کے ذریعے جو شرارت کرنے والے لوگ ہیں، یہود جو ہیں، وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، بلکہ تم آپس میں بات کرتے ہوئے یہ لفظ بولا کرو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے۔ دونوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولو، اور تم کہو، یعنی راعنا نہ کہو بلکہ یہ لفظ بولو، انظرنا، انظرنا کا لفظ بولو، اس کا ترجمہ ہوگا ہماری طرف نظر کیجئے۔ واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی پہلی بات تو یہی ہے کہ تم بات کو غور سے سنا کرو، تمہیں بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، وَلِلْكَافِرِينَ لام حروف جارہ میں سے ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور توجہ سے بات کو سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ما یود، نہیں پسند کرتا، ود یود کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، ما حروف نافیہ میں سے ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ ما یود، نہیں پسند کرتے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی یہود، ولا المشرکین، اور جو مشرک ہیں، ان ینزل علیکم، کہ نازل کیا جائے تم پر، ینزل نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیرین کوئی خیر، خیرون کہتے ہیں خیر کو، بھلائی کو، من ربکم، میم نون زیر من یہ حروف جارہ میں سے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ربن کا معنی رب، اور کاف میم پیش کم یہ کاف میم پیش کم یہ جمع مخاطب کی ضمیر ہے،
یہ جو میں اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، ضمائر، حروف جارہ وغیرہ، اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، یہ چیزیں قرآن مجید میں بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، یعنی تقریباً ہر آیت میں 2-3 بار حروف جارہ اور ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ ان اصطلاحات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے ہماری آسان قرآنی عربی والی پلے لسٹ کو جوائن کریں، جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی الگ الگ کلاسز بنائی ہیں۔ انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ واللہ یختص، واو کا ترجمہ ہوگا اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، من یشاء، من کا ترجمہ ہوتا ہے جو یا جس، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل، واللہ اور اللہ، ذو کا ترجمہ ہوتا ہے والا، فضل فضل، واللہ ذو فضل اللہ فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے، واللہ ذو فضل عظیم اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ، ما جو، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتین کوئی آیت، یعنی ہم قرآن مجید میں سے اگر کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسها یا بھلا دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دیا جاتا، وقت گزرنے کے ساتھ اگر وہ حکم تبدیل کر دیا جاتا تو جو یہود تھے اہل کتاب، وہ مسلمانوں پہ یہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسا تمہارا دین ہے کہ پہلے ایک حکم آتا ہے پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، یعنی کوئی حکم ہم ختم کرتے ہیں تو ہم اس کے مثل یا اس سے بھی بہتر کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها، لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منها اس سے بہتر، او مثلها یا اس جیسی یا اس کا مثل۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی۔ علم تعلم کیا تم یہ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ بے شک اللہ تعالی کے لیے، لہ اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، ملک ان کا معنی ہوتا ہے بادشاہت، بادشاہت آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، ارض کہتے ہیں زمین کو، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، وما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے اور کم تمہارے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار، نصیر کہتے ہیں مددگار۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی، من ولی ولا نصیر کوئی بھی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، ابھی ایک بار پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا بلکہ انظرنا کہا کرو،
واسمعوا اور توجہ سے بات کو سنو، وللکافرین عذاب علیم اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔